آپ کے اے سی کی کل خوش قسمتی تھی، آپ کے ضلع انتظامیہ کی خوش قسمتی تھی، اور میرے علاقے والوں کی بدقسمتی تھی کہ میں یہاں پر نہیں تھا۔ اگر میں ہوتا پھر میں آپ کے اے سی کو بھی بتاتا کہ وہ کس طرح عدالت کا اسٹے پڑھتا ہے۔ اگر آپ کا اے سی قانون کی پاسداری نہیں کر سکتا اور عدالت کا حکم نہیں مان سکتا تو ہم بھی آپ کے اے سی کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں اور ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح اینٹ گراتا ہے۔ اگر اینٹ گرائے گا تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو روڈ پر گھسیٹیں گے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو یہ دکانیں آپ نے گرائی ہیں، ان کے جو پیسے ہیں، ان کا جو نقصان ہے کروڑوں روپے کا لوگوں کا، یہ تو ہم انشاءاللہ آپ کی قبروں سے بھی لیں گے۔ آپ نے کروڑوں روپے لگا کر نخلستان پارک بنایا، آپ نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ یہاں پر فیملیز آئیں گی اور وہ جو ہے دریا سندھ کے کو انجوائے کریں گی۔ آج آپ کے اے سی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اگر کوئی بندہ میز اور کرسی رکھ لے سائڈ پہ اور دریا آ جائے اور وہ بہہ جائے تو اس کا کون پوچھے گا۔ یہاں پر بیوٹیفیکیشن کے نام پر گرین بیلٹس بنائی، واکنگ ٹریک بنائے دریا کے کنارے پر، وہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی؟ اگر یہ ایریا جو ہے ریڈ زون تھا اور جہاں پر آپ کے ٹاؤٹ اور آپ کے پالشی انتظامیہ اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے عدالت کا حکم نہیں مانے گی تو پھر ہم بھی آزاد ہیں، پھر ہم لوگ جیلوں کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چند دن کی چاندنی ہے، پھر آپ کے اندھیری رات شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ محرم کے بعد۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو بڑی زلفیں ہیں یہ پھر کس طرح کٹتی ہیں اور پھر آپ کس طرح چھپتے ہیں۔ پھر آپ نامعلوم مقامات سے پھر آپ ویڈیوز جاری کریں گے اور پھر لوگوں سے ارمانوں کی اپیل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ارمان ہم ایسے پورے کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے آباء و اجداد بھی یاد رکھیں گے۔ جیسے زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ کے اپنے لوگ گرائیں گے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ چند دن ہیں، ان کے اپنے لوگ ہی اس کو گرائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سیاست چھوڑتا ہے، ملک چھوڑتا ہے یا کہاں یہ پھر ایسے ہی غائب ہوگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے تھے۔ ڈی خان کی عوام کو خوشخبری ملے گی اور اس بھگوڑے سے انشاءاللہ پر منٹ آپ کو جو ہے وہ نجات ملے گی۔ آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے، دیکھیں جی کل جو گزشتہ روز ضلع انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے تجاویزات کے نام پر اور دریا سندھ کے کنارے بند کے اوپر جو لوگوں کی مارکیٹیں گرائی گئی ہیں، جو کھوکے گرائے گئے ہیں، کہ کل ہمارے ضلع انتظامیہ نے علی امین کو خوش کرنے کے لیے اے سی ڈیرہ نے ایک شب خون مارا ہے ہمارے علاقے کے اوپر، اور جو ڈی خان کی وید تفریح تھی، جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مارکیٹیں بنائی ہیں اپنی ذاتی ملکیت میں اور دکانیں بنائی تھیں اور اسٹالز وغیرہ لگائے تھے، ان کو گرا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کہ سوات سیلاب میں جو لوگ بہہ گئے تھے معصوم لوگ، ان کو تو سی ایم صاحب کچھ نہ کر سکے ان کے لیے، لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مارکیٹیں اور دکانیں بنائی ہوئی تھیں ان دکانوں کو گرا دیا گیا ہے، اور میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو حکم جاری کیا ہے کہ یہ تجاویزات میں آتی ہیں، یہ لوگوں کی ذاتی ملکیتیں ہیں، آپ پہلے یہ اپنے پٹواری سے پوچھیں کہ وہ ان زمینوں کے جو انتقالات ہیں ان کی سرکاری فیس انہوں نے کتنی وصول کی ہے، اور وہ یہ بتائیں کہ ان کو کمرشل کس طرح کیا گیا ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو زمینیں ہیں ان کے اگر یہ دریا برد زمینیں تھیں تو ان کا انتقال فیس جو ہے وہ رہائشی لیول پر کس طرح ہوئی ہے۔ دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نخلستان پارک بنایا ہوا ہے پل کے ساتھ کسٹم جھیل کے اندر، جو کہ فلڈ جھیل ہے، جہاں پر دریا سندھ میں جب بھی سیلاب نہیں بلکہ پانی جب گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ جھیل بھر جاتی ہے، اور وہاں پر بالکل نو گو ایریا ہے، ریڈ زون ہے وہ فلڈ ایریا کی وجہ سے۔ وہاں پر آپ نے کروڑوں روپے لگا کر نخلستان پارک بنایا، آپ نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ یہاں پر فیملیز آئیں گی اور وہ جو ہے دریا سندھ کے کو انجوائے کریں گی۔ آج آپ کے اے سی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اگر کوئی بندہ میز اور کرسی رکھ لے سائڈ پہ اور دریا آ جائے اور وہ بہہ جائے تو اس کا کون پوچھے گا۔ تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے پیسے جو ہے ہماری قوم کے جو پیسے ہیں نخلستان پارک میں کس طرح لگائے۔ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ چشمے سے لے کے رمک تک کچے کے علاقے میں جو سکول آپ نے بنائے ہیں، جو آپ کی گورنمنٹ میں 12 سال میں بنے یا اس سے پہلے جو گورنمنٹ میں سکول بنائے گئے ہیں، CNW اور ایجوکیشن نے جو NOCs جاری کی ہیں، جو ان پہ سرکاری نوکریاں لگائی گئی ہیں، BHUs اور سرکاری ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کو سعید آباد اور مفتی محمود عائز ہاسپٹل اور بسی دپا والا جو ایریا ہے اور یہاں پر جو لوگوں کی تفریح گاہ ہے، جو ہم لوگوں نے لوگوں کے سہولت کے لیے اور اپنے فیملیز کے لیے اور لوگوں کے ایک دریا کے صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہیں،
اس پر آپ نے آ کے بلڈوزر اور آپ کے ٹی ایم او نے اور آپ کے اے سی نے آ کر بلڈوزر چڑھا دیے اور گرا دیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر بیوٹیفیکیشن کے نام پر گرین بیلٹس بنائی، واکنگ ٹریک بنائے دریا کے کنارے پر، وہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی؟ اگر یہ ایریا جو ہے ریڈ زون تھا یا یہ فلڈ ایریا تھا یا یہاں پر پیسے لگا، ہم اپنے پیسے نہیں لگا سکتے، آپ نے سرکاری پیسہ کس طرح لگایا یہاں پر؟ میں آپ یہ جواب دیں کہ آپ نے یہاں پر سرکاری پیسے لگا کر قوم کو جو نقصان دیا ہے اس کا آپ سے کون پوچھے گا؟ آپ کے اے سی کی کل خوش قسمتی تھی، آپ کے ضلع انتظامیہ کی خوش قسمتی تھی، اور میرے علاقے والوں کی بدقسمتی تھی کہ میں یہاں پر نہیں تھا۔ اگر میں ہوتا پھر میں آپ کے اے سی کو بھی بتاتا کہ وہ کس طرح عدالت کا سٹے پھاڑتا ہے۔ اگر آپ کا اے سی قانون کی پاسداری نہیں کر سکتا اور عدالت کا حکم نہیں مان سکتا تو ہم بھی آپ کے اے سی کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں اور ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح اینٹ گراتا ہے۔ اگر اینٹ گرائے گا تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو روڈ پر گھسیٹیں گے، اور جہاں پر آپ کے ٹاؤٹ اور آپ کے پالشی انتظامیہ اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے عدالت کا حکم نہیں مانے گی تو پھر ہم بھی آزاد ہیں، پھر ہم لوگ جیلوں کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں اپنے علاقے کے لوگوں کا تحفظ، ان کے رزق کا تحفظ، ان کے روزگار کا تحفظ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک کریں گے۔ آپ نے جس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو لوگوں نے ڈیرے والوں نے آپ کے ارمان پورے کیے تھے، میں آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے بچوں کا رزق چھینیں گے تو ہم ان کا حساب آپ کی قبروں سے بھی لیں گے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو یہ دکانیں آپ نے گرائی ہیں، ان کے جو پیسے ہیں، ان کا جو نقصان ہے کروڑوں روپے کا لوگوں کا، یہ تو ہم انشاءاللہ آپ کی قبروں سے بھی لیں گے اور آپ لوگوں سے اس کا حساب بھی لیں گے، الیکشن میں بھی لیں گے اور ہر میدان میں لیں گے انشاءاللہ، اور اس کا آپ جواب بھی دیں گے۔ یہ چند دن کی چاندنی ہے، پھر آپ کے اندھیری رات شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ محرم کے بعد۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو بڑی زلفیں ہیں یہ پھر کس طرح کٹتی ہیں اور پھر آپ کس طرح چھپتے ہیں۔ پھر آپ نامعلوم مقامات سے پھر آپ ویڈیوز جاری کریں گے اور پھر لوگوں سے ارمانوں کی اپیل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ارمان ہم ایسے پورے کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے آباء و اجداد بھی یاد رکھیں گے۔ جو ارمان ہیں ان کے، جو یہ ان کے اپنی خارے نکالنے کی جو ان کی آباء و اجداد سے جو ان کی آ رہی ہے، یہ بہت گھٹیا ترین کام کرنے والا شخص ہے۔ ہمیشہ اس نے اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے ہر میدان میں، ہر جگہ، اور بعد میں یہ اسی طرح بھاگتا ہوا بھی آپ کو نظر آیا ہے۔ اب جیسے اس نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، آپ محرم کے بعد انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ اس ٹائم 54 ایم پی ایز صوبہ حکومت کے اپوزیشن میں صوبے میں کے پی کے میں ہمارے ہو چکے ہیں، اور ان کے اپنے جو ہیں، جیسے زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ کے اپنے لوگ گرائیں گے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ چند دن ہیں، ان کے اپنے لوگ ہی اس کو گرائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سیاست چھوڑتا ہے، ملک چھوڑتا ہے یا کہاں، یہ پھر ایسے ہی غائب ہوگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے تھے۔ ویسے بھی آپ کے صوبے میں ڈنکی راجہ کی حکومت ہے۔ ایک پہلے ملک میں ڈنکی راجہ تھا جو آج اڈیالہ میں پڑا ہوا ہے، اس کے بعد ایک تحفہ ہمیں دیا گیا، اور جو لوگ اس کو لے کر آئے ہیں ہم ان سے بھی کہیں گے، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اب اس کے دن تو گننے جا چکے ہیں، اور جو لوگ ڈی خان میں اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور ہمارے ڈی خان کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں تجاویزات کے نام پر، ایجوکیشن میں، ہسپتال میں، آپ کو پتہ ہے کہ 21 کروڑ کی میڈیسن جو چوری ہوئی ہے اور جو بیچی گئی ہے، اس کے جو چہیتے آئے ہیں، اور اسی طرح باقی جو دفاتر ہیں آپ کے سامنے ہیں، CNW ہے، پبلک ہیلتھ ہے، ایجوکیشن کا محکمہ ہے، آپ کے سامنے اریگیشن کا محکمہ ہے۔ انشاءاللہ محرم کے بعد KPK کی عوام اور بالخصوص ڈی خان کی عوام کو خوشخبری ملے گی، اور اس بھگوڑے سے انشاءاللہ پر منٹ آپ کو جو ہے وہ نجات ملے گی، اور انشاءاللہ قوم ایک بار پھر یوم نجات بھی منائے گی۔ جی